دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو۔ کیا اس افسوسناک واقعے کو ہم تنگ آمد بجنگ آمد کا نتیجہ قرار دے سکتے ہیں؟ جی ناظرین، میں اس افسوسناک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ خود جمعے والے روز جو ہے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک مسجد میں رونما ہوا، جس میں خود ملک کے ممتاز ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام زندگی کی بازی ہار گئے، اور ان کے صاحبزادے جو کہ شدید زخمی ہیں اس وقت موت و زیس کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس واقعے کے بعد وکلاء برادری میں ایک صف ماتم بچھ چکا ہے، اور پولیس پر دباؤ ہے کہ قاتلوں کو جو ہے وہ فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ یہ واقعہ اب تک جو بھی اس رپورٹ کیا گیا ہے اخبارات میڈیا پر، اس کی اصل کہانی اب تک منظر عام پر نہ آ سکی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک نوجوان کو اٹھ کر مسجد میں اتنے نامور وکیل کو جو ہے وہ قتل کرنا پڑا، اور قتل کے بعد وہ وہاں سے فرار بھی ہو گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اور اس کی وہ اصل وجہ جو اب تک سامنے نہ آ سکی۔ اب جب میں اصل وجہ آپ لوگوں کو بیان کروں گا تو اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ پورا کا پورا منظر نامہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اور آپ بھی جو ہے اس حقیقت کو جاننے کے بعد جو ہے وہ ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں جو ہے اس واقعے کو تنگ آمد بجنگ آمد کا نتیجہ ہی قرار دیا تھا۔ اب تک کی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ 35 لاکھ کا تنازع تھا۔ 35 لاکھ کا تنازع خود مقتول ایڈوکیٹ جو ہے خواجہ شمس الاسلام اور ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کے مابین چل رہا تھا۔ نبی گل آفریدی ڈرائیور تھے ان کے۔ نبی گل آفریدی کے ہی صاحبزادے پر جو ہے اس وقت خواجہ شمس الاسلام کو مسجد میں گھس کر قتل کرنے کا الزام ہے، جو کہ وہاں سے وہ فرار ہو چکے ہیں، اور ان کے دو قریبی رشتہ داروں 15 سالہ محمد آفریدی اور 19 سالہ اقبال آفریدی کو خود کلفٹن بورڈ بیسن کے علاقے سے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد سے پوری کی پوری آفریدی برادری میں جو ہے وہ اس وقت غم و غصے کی ایک نہ رکنے والی لہر دوڑ چکی ہے، اور آئی جی سندھ سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان دونوں کم سن بچوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جن کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وقت جہاں ایک طرف جو ہے پوری کی پوری وکلاء برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، تو دوسری جانب کراچی میں رہنے والے جو ہے وہ آفریدی قبیلہ جو ہے وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ ہمیں متحرک نظر آ رہا ہے، اور ان میں بھی اس وقت غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے۔ کس کے خلاف دوڑ چکی ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں جو دوسرا ہمارا اہم ترین ایشو ہے وہ ہے کراچی سمیت اندرون سندھ کے 10 پولیس اہلکاروں کی معطلی، ان کی ریورشن، اور اس کے بعد بی کمپنی میں کلوز کرنے سے متعلق جاری کردہ نوٹیفیکیشن سے جو نوٹیفیکیشن کم اور توپ کا گولہ زیادہ ہے، اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں اب خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جو ہے وہ کرسی جو ہے یقیناً ہل کر رہ گئی ہے۔ راؤ خالد ایس ایچ او شرافی گوٹ کو معطل اور ریورٹ کرنے کا آرڈر جاری کرنے کی شکل میں۔ یہ کیا حقیقت ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہماری ٹاپ اسٹوری ہے، جو سب سے پہلے جو اہم ایشو ہے، ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کی قتل کیس پر بات کریں گے۔ اب 35 لاکھ کا کیا معاملہ تھا؟ 35 لاکھ روپے کیا فراڈ کیے تھے انہوں نے، ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی نے، مقتول نے؟ کیوں انہیں دیے تھے؟ کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ وہی کارنامہ جو ہے وہ آج خود خواجہ شمس الاسلام کی موت کا، ان کے قتل کا باعث بنا۔ جو آفریدی قبیلے کے
باخبر ذرائع نے جو اطلاع دی اور خود بورڈ بیسن اور ساؤتھ زون کی پولیس نے جو اس کی تصدیق کی ہے، میڈیا رپورٹ سے جو سامنے آئی ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی جو ہے خود مقتول ایڈوکیٹ کے ڈرائیور تھے، عرصہ دراز سے انتہائی وفادار، انتہائی بہادر اور ان کی جان کے محافظ تھے۔ جان کے محافظ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن 35 لاکھ روپے انہیں کیوں دیے تھے؟ اب یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ اس میں ایک تھر کے رہنے والے نوجوان کا تو کہیں پورے فسانے میں ذکر ہی نہیں آ رہا ہے، جو کہ اس پورے کیس کی اس وقت بنیاد بنا ہوا ہے، اس کا تذکرہ کہیں پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اپنی ناموس جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تھر کا جو نوجوان تھا وہ ڈرائیور تھا، اس ڈرائیور کے تعلقات جو ہے کسی بہت بڑے ایڈوکیٹ کی صاحبزادی سے تھے، اور تعلقات نے بعد میں جو ہے وہ ناجائز شکل اختیار کر لی، جس کا علم اس ایڈوکیٹ کو ہوا تو اس ایڈوکیٹ نے بعد میں جو ہے وہ اس فتنے کو کچلنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کو مبینہ طور پر سپاری دی 35 لاکھ کی، کہ وہ اس تھری نوجوان کو جو کہ ڈرائیور ہے، جو کہ اس کی عزت سے کھیل رہا ہے، اس کا کام تمام کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ان کے احکامات کی تعمیل کی گئی اور خود اس تھری نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ثبوت ضائع کرنے کے لیے ہی جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اب کراچی چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دے اور جا کر اپنے آبائی علاقے میں رہے، اور تاکہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ اس تھری نوجوان کو کس نے اغوا کیا، کس نے قتل کیا۔ اس حکم پر جو ہے ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی اپنے آبائی گاؤں چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں پر رہے، پیسے ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کراچی آئے۔ دوبارہ ان کی ملاقات ایڈوکیٹ سے ہوئی تو ایڈوکیٹ ان پر بگڑ پڑے کہ بھئی تمہیں جب کہا تھا کہ واپس نہیں آنا تو تم کیوں واپس آئے؟ جس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ پیسے ختم ہو گئے اور میں پولیس کا ملازم تھا، نوکری ختم ہونے والی تھی، میں تو چھٹی پر گیا تھا، لہذا میں نے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی ہے، میں کام کر رہا ہوں۔ اس پر جو ہے وکیل موصوف جو ہے وہ بہت چراغ پا ہو گئے، اور ان کی جو اپنی جو قانونی داؤ پیچ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر کسی اور پارٹی کے ذریعے جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کو اغوا کرایا گیا، جس کا مقدمہ بورڈ بیسن تھانے میں 456/21 جو ہے وہ درج کروایا گیا، اور اس کے بعد خود کچھ دنوں بعد جو ہے اسی ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کی لاش ملی۔ یہ مقدمہ جو ہے خود نبی گل آفریدی کے بچوں نے جو ہے اسی ایڈوکیٹ، مقتول ایڈوکیٹ جو ہے خواجہ شمس الاسلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کرایا تھا۔ یہ بات معلوم ثابت نہیں ہو سکی تھی کہ اسے اغوا کس نے کیا تھا، کس نے کروایا تھا، لیکن مقتول کے گھر والوں کو شبہ تھا کہ تنازع جو ہے اسی ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام سے چل رہا ہے، لہذا انہوں نے ہی اغوا کیا ہوگا، انہوں نے ہی قتل کروایا ہوگا۔ لیکن وہ کیس آگے جا کے پولیس اس میں کچھ نہ کر سکی اور معاملہ لٹکتا رہا۔ اب اس کیس کو ختم کروانے کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ اسی مقتول خواجہ شمس الاسلام نے جو ہے بعد میں جو ہے وہ ان کے 2 بچوں کو گرفتار کروا دیا پولیس کے ذریعے، جھوٹے سچے مقدمات میں انہیں بلیک میل کرنے کے لیے کہ وہ دستبردار ہو جائیں اپنے باپ کے قتل کیس سے، تاکہ کیس ختم ہو جائے، تاکہ جو تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے وہ گر جائے، لیکن وہ نہ مانے۔ اور ابھی 1 سال پہلے جو ہے اسی جو اب جس بچے نے قتل کیا ہے اس خواجہ شمس الاسلام کو، میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 سال پہلے یہیں ڈیفینس کے علاقے میں جو ہے زمزمہ اسٹریٹ پر ان کا ٹاکرا ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، زخمی کر دیا تھا خود انہیں خواجہ شمس الاسلام کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ FIR درج ہوئی اور ان کے 15 ساتھی جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ پہلے 2 بھائی گرفتار تھے، اب 15 دوسرے رشتہ داروں کو بھی جو ہے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ یعنی کہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ ان کی بڑی واہ واہ تھی، ظاہر کہ بہت بڑا نام ہے، 30 سال سے
وکالت کر رہے ہیں پولیس کے شعبے میں بھی ان کا سرسوخ تھا، تو پولیس بھی ان کی ایک طریقے سے گھر کی لونڈی بن گئی تھی، اپنے پیٹی بن بھائی ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے۔ حالانکہ یہاں پر پولیس میں آفریدی پولیس والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ اس وقت خود نبی گل آفریدی مقتول کے بچوں کا ساتھ نہ دے سکے اپنی نوکریاں بچانے کی خاطر، اور یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ جمعے والے دن جو ہے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس پر مجھے یہ کہنا پڑا کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی نوشتہ دیوار ہے ان لوگوں کے لیے جو قانونی داؤ پیچ سے تو خود کو بچا لیتے ہیں اس دنیا میں، لیکن اوپر والی کی عدالت سے خود کو بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، جہاں انصاف ہوتا ہے ظالم کو اس کے ظلم کا جو ہے وہ حساب دینا ہوتا ہے اوپر والی عدالت میں۔ تو یہ جو افسوسناک واقعہ جو میں نے کہا تھا نا ابتدا میں کہ میں جب اس کی حقیقت بیان کروں گا تو آپ بھی یقیناً جو ہے وہ ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن سمجھنا شروع کرنے دیں گے، یا آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اب جس بچے نے قتل کیا ہے یقیناً وہ قانون کی زبان میں جو ہے وہ قاتل ہے، اس پر قتل کا الزام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ زون کی پولیس جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے سرگرداں ہے، لیکن وہ بچہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ کراچی میں ہے، خود سکندر آباد میں ہے، کیماڑی میں ہے، یا کہ اورنگی ٹاؤن میں ہے، گیدڑ کالونی میں ہے، یا کہ پھر یہاں سے ٹر گیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن خود آفریدی قبیلے میں تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ایک خوشی کا سما ہے، جہاں پر دوسری جانب جو ہے وہ وکلا برادری میں جو ہے وہ صف ماتم اس وقت بچ چکا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ خوشی کے ساتھ ہزاروں غم ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اس کے کوئی محرکات ضرور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کون اس میں ولن ہے، کون اس میں ہیرو ہے۔ قتل کی واردات ضرور ہوئی ہے دوسروں کے ساتھ، میں بھی جو ہے مقتول کے خاندان کے غم میں اس وقت برابر کا شریک ہوں، میں وکلا برادری کے ساتھ ہوں، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، میرا بھی احتجاج اس میں شامل ہے، میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یقیناً جو ہے جس نے یہ قتل کیا ہے اسے گرفتار ہونا چاہیے، اسے جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہو جانا چاہیے، اسے پیش کر دینا چاہیے، اور پولیس اسے ہر حال میں گرفتار کرے، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، اس کے ہاتھ ایک انسانی خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سے قطع تعلق کے جس کو قتل کیا ہے ان کا اپنا رول کیا تھا اس سارے فسانے میں وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے ان کا قتل ہوا ہے ایک نوجوان کے ہاتھوں، جو کہ مسجد میں قتل ہوا، اور وہ خود کسی دوسرے مرنے والے کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں ان کی موت یہاں پر کھینچ کے لائی ہے، جس طریقے سے خود ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کو کیا معلوم تھا کہ ان کی موت انہیں کراچی کھینچ کر لائی ہے، اسی جگہ پر جہاں پر اس نے کسی اور کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا، اس تھری نوجوان کا، جس کی پتہ نہیں ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن تھری نوجوان کا قتل ہوا تھا۔ کیوں قتل ہوا تھا اس کی میں نے پوری کہانی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ اس کی اصل کہانی ہے، خبر کی اصل خبر یہ ہے، کیس کی اصل کیس یہ ہے، تفتیش کی شروعات اسی نقطے سے ہوگی، تھری نوجوان کے قتل سے، کہ تھری نوجوان کا قتل کس نے کروایا، کیوں کروایا، کیا کیا تھا اس نے۔ جب یہ باتیں سب منظر عام پر آئے گی تو پھر آپ بھی میری طریقے سے جو ہے ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آفریدی قبیلہ جو ہے وہ اس وقت ان میں بھی وہ متحرک ہو چکے ہیں اپنے نوجوان کو اس وقت بچانے کے لیے۔ دوسری جانب جو ہے خود وکلا برادری جو ہے ان میں بھی غم و غصہ ہے، وہ اپنے ایک
معروف وکیل جو ہے خواجہ شمس الاسلام کے اس طریقے سے بے دردی سے مسجد میں مارے جانے پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. ان کا اپنا احتجاج جاری ہے کہ جب تک قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی. لیکن حقیقت بہرحال جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کہ کسی کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں, ہم اس کی تصحیح کر لیں گے. اب جو دوسری اہم ترین خبر تھی, جس وقت آپ اسکرین پر جو ہے یہ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی 10 پولیس اہلکاروں کی جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب سے جو ہے وہ معطلی اور ریورشن کا آرڈر کیا گیا ہے. کچھ سنگین قسم کے الزامات ان پہ ہوں گے, تبھی انہیں بلیک لسٹ کیا گیا اور بی کمپنی بھجوایا گیا. انسپکٹر راؤ محمد خالد, یہ شرافی گوٹ کے ایس ایچ او ہیں مری ڈسٹرکٹ کے. یعنی پہلا آرڈر ہی جو ہے وہ اتنا خطرناک کیا ہے سندھ پولیس کے آئی جی نے انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کرنے کا, کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پیچھے کون سی چٹان جو ہے وہ کھڑی ہے, کہ وہ بیمار ہونے کے باوجود تھانہ جو ہے وہ چلا رہے تھے, اب سے نہیں پچھلے 6-8 مہینے سے. تو اندازہ لگائیں کہ انہیں سسپینڈ کر کے آئی جی سندھ نے کس قہر و غضب کو جو ہے وہ دعوت دی ہے. اپنی اس کرسی کو جو ہے انہوں نے ہلا کے رکھ دیا, یا پھر وہ جو ہے وہ انگلی کٹوا کر جو ہے وہ شہید بننا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و دراک کہ ان کا ٹرانسفر, ان کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے, اور صدر مملکت سے وہ کوششوں کے باوجود ملاقات نہ کر سکے. حالانکہ صدر جو ہے وہ اس وقت خود کراچی میں موجود ہے, بلاول ہاؤس اور خود آئی جی ہاؤس میں جو ہے کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود صدر ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں, انہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ پتہ ہے ان کو, اور اس اتنی گرما گرمی میں, اتنی شدید ترین مخالفت میں جو ہے پھر اس انسپکٹر راؤ خالد کی معطلی جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے خود آئی جی کی جانب سے صدر مملکت کو, اور ان کے بہت ہی خاص الخاص اے جی مجید کو. دیکھنا یہ کہ اس کا جھٹکا جو ہے غلام نبی میمن برداشت کر سکیں گے کہ نہیں, آیا وہ رہ سکتے ہیں اپنی سیٹ پہ کہ نہیں. یہ اب بہت بڑا امتحان ہے خود اے جی مجید کا, یہ بہت بڑا امتحان ہے خود صدر مملکت آصف علی زرداری کا, کہ صدر مملکت طاقتور ہیں یا کہ ایک گریڈ 22 کا معمولی آئی جی. یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. ایک ایسا آئی جی جو اس وقت ٹمٹماتا ہوا چراغ بن چکے ہیں, 4 مہینے بعد ان کی جو ہے وہ روشنی گل ہونے جا رہی ہے, یعنی کہ وہ بھی اندھیروں میں جانے والے ہیں, گمنامی میں جانے والے ہیں, جس طریقے سے خود ثناء اللہ عباسی, جس طریقے سے خود مشتاق مہر جو ہے وہ گمنامی میں ڈوب چکے ہیں. یہ حال اب ان کا ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو اب اس میں جو دوسرا بڑا نام ہے وہ امجد کیانی کا ہے. امجد کیانی کوئی معمولی انسپکٹر نہیں ہے, انہیں بھی ریورٹ کر دیا ناز آباد سے. وہ بھی جو ہے وہ اب ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. ایسے فون آئیں گے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے کہ آئی جی کی جو ہے وہ چاروں طبق روشن ہو جائے گا. وہ بلائیں گے امجد کیانی کو کہ مجھے معاف کر دو, جہاں جانا چاہتے ہیں بھائی باپ میں آپ کو وہاں کا ایس ایچ او لگاتا ہوں. امجد کیانی کو اگر کہیں گے کہ آپ نے گڑھاپ جانا ہے میں گڑھاپ لگاتا ہوں, آپ نے سرجانی جانا ہے میں سرجانی, مجھے معاف کر دو. یہ آئی جی انہیں بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور یہی حال جو ہے وہ گزری تھانے کے ایس ایچ او فاروق احمد سنجرانی کا ہے. تو یہ 9 ایس ایچ اوز کی جو ہے پولیس والوں کی معطلی ریورشن ہے. اس میں ایک رانا اجمل, وہ تو میں ذکر ہی بھول گیا, وہ تو سب سے زیادہ اس وقت باثر ہے آئی جی کو. یقیناً وہ بھی بہت بڑا جھٹکا دینے کی پوزیشن میں, کیونکہ وہ بھی اس وقت براہ راست رابطے میں ہے خود پرائم منسٹر ہاؤس کے. شہباز شریف ان کی پش پر ہمیں اس وقت کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. رانا اجمل کوئی معمولی سب انسپکٹر نہیں ہے, اس آئی جی کو تو ایسی کی تیسی کر دے گا. اس کو آئی جی کو پتہ نہیں, رانا اجمل جو ہے وہ تو ان کی جوڑوں میں بیٹھ جائے گا. یہی حال جو ہے وہ دوسرے پولیس والوں کا ہے. یہ آئی جی نے جاتے جاتے کیا کیا, اسے کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے. ناظرین, یہ تو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو میں بار بار کروں ہمارے ان اطلاعات سے, خاص طور سے جو خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کے مرڈر کی اندرونی کہانی میں نے بیان کر دی, اس پر اگر کسی کو کوئی اعتراض یا کوئی تحفظات ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ رابطہ کریں. ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی کردار کشی, کسی کی دل ہزاری نہیں ہے, محض حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. لیکن یہ گرین جو میں نے اس وقت ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ حلالی کلر ہے.
یعنی کہ پرچہ میں حلالی ہے، اور چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ اگست کا ہے، یہ اس وقت تک میں اسے پہنے رکھوں گا جب تک کہ 14 اگست نہیں آتا. تو میری اس ایک ڈریس سے آپ لوگ جو ہے بور مت ہو جانا. یہ 14 اگست تک جو ہے میں اسی کو پہنے رکھوں گا اور پروگرام کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.